بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے بڑے زاہدوں اور بڑے بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرو اور اس کے کلام کو غور سے سنو۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی، مطلب جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بھائی نے بات بتائی تو انہیں کچھ تسلی نہ ہوئی، تو خود سامان اٹھایا اور سیدھا مکہ پہنچ گئے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں بیٹھے رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے یہ ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آگے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے دوبارہ بھی نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہے گی۔ وہ دوسرے دن بھی شام کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ دوبارہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے دوسری رات بھی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ رات کو کھانا پینا کھلایا، سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہیں آئی کہ اسی رات کو بھی یہ صورتحال ہوئی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صبح کو میں جب جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں الگ ہو جاؤں گا، تم الگ ہو جانا، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم بھی نہیں ہو پائے گا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت دوبارہ واپس چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھا، پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور ان کو اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام میں تمہارا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسی طرح سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ داوالا حکایات صحابہ۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا بلبلہ اور غلبلہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کی کیا مجال
کہ جس سے ڈر کر چھپا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کہ تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کا حکم دیں اور صحابہ اس پر عمل نہ کریں۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان میں ان کا قبضہ تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاع سے ہٹا سکتا تھا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔